السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، آج ہم شروع کر رہے ہیں اس کتاب کو. اس کا نام ہے اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. اردو میں اس کتاب کا ترجمہ بہت سے علماء نے کیا ہے. انہوں نے اس کا نام رکھا ہے صحیح اسلامی عقیدہ. صحیح اسلامی عقیدہ. اس کتاب کا مؤلف کا نام ہے علامہ حافظ بن احمد حکمی رحمہ اللہ تعالی. یہ حافظ احمد الحکمی رحمہ اللہ، جو کہ ان کا پیدائش ہے 1342، ان کا وفات کا تاریخ جو ہے وہ ہے 1377. یہ ایک بہترین کتاب ہے. انہوں نے عقیدے میں جو ہے لکھا ہے. اس میں 200 سوال اور جواب ہے. تو آج ہم اس کو شروع کر رہے ہیں کیونکہ مساجد جو ہے وہ بند ہے اور اس میں دروس موقوف ہے کورونا کی وجہ سے. تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ دروس جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کریں گے اور پھر گروپ میں بھیجیں گے تاکہ ان سے لوگوں کی عقائد جو ہے وہ صحیح ہو جائے. عقیدہ چونکہ بنیادی چیز ہے، بنیاد جب مضبوط ہو تو پھر عمارت جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے. اگر بنیاد جو ہے وہ کمزور ہے تو پھر عمارت جو ہے اس کا گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے. تو اس طرح عقیدہ جو ہے قرآن و سنت کا صحیح عقیدہ، اور یہ عقیدہ جو ہے پختہ ہونا چاہیے. اس نام کا ترجمہ ہے نجات پانے والی اور اللہ کی طرف سے تائید حاصل کرنے والی جماعت کے عقائد. تو ایک بہترین نام انہوں نے رکھا ہے. اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. 4 سوال ہوں گے اور اس کے جواب. تو ہفتہ وار درس ہمارا ہوگا 4 سوال 4 جواب. تو انشاءاللہ العزیز پورا کتاب ہم پڑھیں گے اور جتنے بھی عقائد کے جو مسائل ہیں وہ سب انہوں نے تقریباً اس کے اندر جمع کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال، ما اول ما یجب علی العباد، وہ کون سی پہلی چیز ہے جو بندوں پر واجب ہے؟ جواب، پہلی وہ چیز جو بندوں پر واجب ہے اس امر کا علم و عرفان ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں پیدا فرمایا، اور جس کا اس نے ان سے عہد و پیمان لیا، اور جسے دے کر اس نے رسولوں کو بھیجا، اور جس کی یاد دہانی کے لیے کتابیں نازل فرمائے، اور جس کے سبب دنیا و آخرت، جنت اور جہنم، حشر و نشر کی تخلیق ہوئی، اور جس کے لیے میزان قائم ہوگا اور نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، اور جس امر کی بنیاد پر شقاوت و بدبختی اور سعادت اور نیکبختی حاصل ہوگی، اور جسے معیار بنا کر نور تقسیم کیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النور میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 40 ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے نور نہیں بنایا اسے نور کہاں سے مل سکتا ہے؟ یہ ہو گیا ایک سوال اور اس کا جواب. سوال نمبر 2، ما هو ذلك الامر
الذي خلق الله الخلق لأجله. جواب یعنی سوال، اس کا ترجمہ یہ ہے تو وہ کون سا امر ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی ہے؟ جواب، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ سورۃ دخان کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر ہے 38 اور 39. ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بطور کھیل و تفریح نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ہم نے ان دونوں کو حق منصوبہ کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. نیز ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ سورہ صاد کی آیات ہے. ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے مابین کی چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، ایسا خیال تو کافروں کا ہے. نیز ارشاد ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 22 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے اور ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. نیز فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے واسطے پیدا کیا ہے. سوال نمبر 3، ما معنی العبد؟ عبد بندہ کا کیا معنی ہے؟ جواب، عبد کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تابعدار، ما تحت اور پابند کے ہے. اس معنی میں عالم بالا و زیرین کی تمام مخلوقات داخل ہے، خواہ وہ عاقل ہو یا غیر عاقل، خشک ہو یا تر، متحرک ہو یا ساکن، ظاہر ہو یا باطن یا پوشیدہ، مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں. اس کے انتظام اور انصرام کے تابع ہے. سب کی الگ الگ مخصوص حد ہے جس پر وہ رک جاتے ہیں، ان سے آگے نہیں جا سکتے، اور سب اپنی مقررہ مدت تک حرکت اور گردش کرتے ہیں جس سے ذرہ برابر تجاوز نہیں کر سکتے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہی اللہ عزیز و علیم کا فیصلہ ہے اور عادل اور حکیم کا انتظام و تدبیر ہے. دوسرا معنی سرنگون اور محب و عبادت گزار کے ہے. اس معنی میں صرف مومنین اور اولیاء و متقین داخل ہے جو اللہ کے مکرم بندے ہیں، جنہیں قیامت کے دن نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا. سوال نمبر 4، عبادت کسے کہتے ہیں؟ ما ہی العبادہ؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جواب، عبادت ایک جامع لفظ ہے. عبادت ایک جامع لفظ ہے. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. عبادت ایک جامع لفظ ہے جو ان تمام ظاہری و باطنی اقوال و اعمال کو شامل ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتا ہے اور جن سے خوش ہوتا ہے. نیز عبادت ان تمام چیزوں سے براءت کا بھی نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی
پسند اور رضا کے منافی اور مخالف ہے۔ آج کے اتنا ہی جو ہے وہ کافی ہے، یہ 4 سوال آپ حضرات اس کو خوب یاد کرو اور انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔